جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج کا موضوع افغانستان میں آئی تبدیلی اور اس کی بازگشت جو ہمیں پچھلے کچھ 20-30 سالوں سے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے اور پھر کچھ مہینوں سے پاکستان میں دکھائی بھی دے رہی ہے۔ تو یہ باتیں ساری جو ہے وہ سمجھنے کی ہوتی ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ مرچ مسالہ لگا کے ایک دوسرے کی باتیں کی جائیں اور پھر کہا جائے کیا زبردست ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایسے جو ہے وہ کسی ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی۔ تو طالبان بیسیکلی کیا ہے کہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں سے بزور شمشیر یعنی مسلز کے زور پر وہاں پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ تو ایسی جو ہے وہ لوگوں کی جس میں شمولیت نہ ہو حکومت میں، اس حکومت کی بنیاد کتنی پائیدار اور کتنی کھوکھلی ہوگی وہ ہم ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی صدام حسین کی عراق میں، تو وہاں پر کیا ہوا، یا اس طرح کے اور بہت سارے ممالک ہیں کہ جس میں سہاترو جیسے لوگ جو ہے وہ رہے اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اقتدار سے انہیں باہر نکلنا پڑا۔ حسنی مبارک جیسے لوگ رہے، انہیں نکلنا پڑا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ عوام کی پسند سے نہیں آئے، تو عوام جو ہے وہ شروع میں شاید ان کی اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گھٹن کا احساس معاشروں میں پروان چڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی ایسی بات پر جا کے نکلتا ہے جو کہ سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اینی ویز ہمیں افغانستان کی حکومت پر کوئی اعتراض حاصل نہیں ہے کہ ہم اس پر انگلی اٹھائیں، لیکن اس کی باز گشت ہمیں سنائی دیتی ہے جب آئی جی آئی بنائی گئی۔ اس سے پہلے بھی ذکر ہوتے تھے، لیکن ایک بہت مشہور و معروف ہمارے جو ہے وہ سیاسی یونیفارم میں انسان گزرے جن کو جنرل حمید گل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے آئی جی آئی بنائی، تو ان کا ایک انٹرویو جو کہ انہوں نے ایک مشہور اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی جی آئی تو انہوں نے کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے گرانے کے لیے تو نہیں بنائی تھی، وہ تو اسحاق خان اس وقت صدر تھے اور ان کے امبریلا کے نیچے وہ انہوں نے بنائی تھی، اور اس وقت اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی۔ یعنی اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ جنرل حمید گل صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی تھی یا اسحاق خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو لوگوں کے منتخب شدہ نہیں ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آئی جی آئی کا ذکر جب کیا تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ آئی جی آئی بھی بیسیکلی تو ہمارا جو اصل نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کرزما جو ہے وہ ہم استعمال ہی نہیں کر پاتے، اور انہوں نے اشارہ کیا عمران خان صاحب کی طرف کہ اگر یہ کرزمیٹک قسم کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، یعنی ایک شخص جو کہ کرشماتی شخصیت کا مالک ہو، یعنی ایسا جس نے اپنی لائف میں کوئی ایسی اچیومنٹ کی ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، تو اس کو اپنے ٹول کے طور پر یوز کریں۔ ان کی گفتگو ہے اگر آپ اس سنیں تو اس میں سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپیل کرے جی کہ میں پاکستان کے صدر کے لیے آنا چاہتا ہوں تو مجھے ووٹ دے دیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کیونکہ وہ بیعت کا ایک نظام ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو یوں جو ہے وہ اس میں اپنے عہد کا یقین کراتے ہیں۔ تو یعنی جنرل حمید گل صاحب جنہوں نے اپنے اوتھ کی، اپنے عہد کی خلاف ورزی کی، وہ اسلام کے عہد کا ہمیں درس دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا درس، ان کا جو اوتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل معاملات کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے، لیکن وہ پولیٹیکل میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسحاق خان نے کیا، لیجیٹمائز کر لیا اپنے کام کو، لوگوں کو اتنا وہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسلامی صدارتی نظام آ جانا چاہیے۔ تو وہ جو ہاتھ پہ جا کے لوگوں کے بیعت کرنی ہوتی تھی اس کا انہوں نے کہا کہ یہ جو بایو میٹرک ہے نا، وہ انگوٹھا نشان لگانے کے لیے آپ موبائل کی سم لیتے ہیں یا اس طریقے کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ انگوٹھا لگائیں گے تو وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے بیٹھے ہوئے مشین پر سے ووٹ دے دیں کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ شخص صدر منتخب ہو جائے گا۔ پھر وہ جس کو جو مرضی ہے جو ہے وہ لگائے، اپنا وزیر لگائے، مشیر لگائے، جدھر سے مرضی وہ لے کر آئے، اس پر کوئی قانونی قدغن نہ ہو، کیونکہ جو ابھی کا ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے یعنی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ،
اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس اتنے ایم این اے ہونے چاہیے، پھر ان ایم این ایز کے بعد پھر ہمارے پاس قومی اسمبلی میں ایک لیڈر منتخب کرنے کے لیے وہ لوگ اس پر ایگری کرتے ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ ان لوگوں کی مرضی تک، یعنی ان کی مرضی کے انڈر 5 سال رہ کے وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک مشکل کام ہے نا کہ آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں آپ کے نیچے جو ہے وہ بہت سارے منتخب نمائندگان ہوں۔ گو ہمارے ہاں وہ منتخب نمائندگان اس طریقے کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، تو یہاں پر اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لوگ بھی سوال کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو جنرل حمید گل صاحب یا ان کے وہ دوسرے جو اس وقت ان کے چیف تھے جنرل اسلم بیگ صاحب، جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی تھی، تو پھر تو وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی ود ان کپل آف منتھس اینڈ ایئرس۔ جیسے ہمارے وہ چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب نے اپنی جسٹس پارٹی بنائی تو وہ تو کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ پھر ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی، جب ان پر جو ہے نا وہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہا کہ جی میرے سے غلطی ہوگی، وہ نیوکلیئر کا جو بھی جو ہے وہ دنیا میں قصہ چلا، پھر عدالت نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پر گفتگو نہیں کریں گے، تو انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی انٹروڈیوس کروائی۔ اور بھی بہت سارے، کیونکہ جو اقتدار میں اوپر تک جاتے ہیں ان کے اندر یہ ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہوتا ہے، تو ان کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہاں جا کے کرپٹ ہو جاتا ہے۔ جب کرپٹ ہو جاتا ہے تو یہ اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو جنرل حمید گل صاحب اپنی مرضی کا، یعنی صدارتی اسلامی نظام، طریقہ ان کا یہ تھا کہ کسی کو اپنے ٹول کے طور پر یوز کرو، جو کہ پہلے اس کو پروجیکٹ کرتے رہو، تو وہ لوگوں میں مقبول ہو جائے، تو پھر اس کو کہو تم صدر بن جاؤ، تو صدر بن کے پھر اس کو استعمال کر لیں، کیونکہ اس کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہوگی نا۔ اس کے پاس جتنے غیر منتخب لوگ آپ رکھیں گے تو وہ پریکٹیکلی انہی کے زیر اثر کام کرے گا۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ عمران خان کو ہی لے لیں، تو اگر اس کے سارے آس پاس جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ منتخب شدہ نہیں ہیں، تو وہ کون ہوں گے؟ وہ جیسے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین انہوں نے لگائے، یا پھر انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لگائے، یا پھر وہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ انہوں نے لگائے، کہ انہوں نے خود اپنے طور پر لگائے ہیں، وہ کہیں اور سے لگائے آئے ہیں، وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا جنرل حمید گل صاحب جو ہے وہ فلوٹ کر رہے تھے، اور آج کل جو ہے یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اپنے ہر پروگرام میں، اپنی ہر گفتگو میں کہتے ہیں یہ نظام بدل جائے گا، یہ نظام بدل جائے گا۔ تو یعنی وہ ہمیں روز اس کی ایکو جو ہے نا وہ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ختم ہو جانا ہے، کیونکہ جب یہاں پر نئی دنیا کی حد بندیاں ہونی ہیں تو یہاں سے اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی باتوں سے بو آتی ہے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے یہاں پر تو کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر کوئی کام کرنے نہیں دیتا آپ کو۔ بھئی آپ کو کام نہ کرنے کی یہ ایک آپ کے اندر نا بات آ گئی ہے۔ جیسے حمید گل صاحب پولیٹیکل پارٹی نہیں بنا سکتے تھے، وہ پولیٹیکلی جا کے ووٹ نہیں مانگ سکتے تھے، ان کو یہ سب کام بہت مشکل، بلکہ ان کو لگتا تھا شاید یہ کوئی نیچ کام ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں سے جا کے ووٹ مانگیں۔ ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے بات کرو، اس کے بعد کہو جی انگوٹھا لگا دو، تو بس جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر ان کو صدارت جو ہے نا، یعنی حمید گل صاحب جیسا کوئی ہوگا وہ کہے گا جی صدارت تو مجھے دے دیں، سارا کنٹرول میرا ہوگا، بقایا لوگ جو ہے نا وہ سب یس سر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ان لوگوں کا دماغ اس طریقے کی گفتگو کرتا ہے جو کہ سسٹم پر یقین نہیں رکھتے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، ان کو لے لیجئے، انہوں نے کیا گفتگو فرمائی ہے؟ انہوں نے گفتگو یہ فرمائی ہے کہ جی این آر او مشرف نے دیا تو یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو جب مشرف کے این آر او کی بہت بڑی غلطی ہے تو اس کے سب سے زیادہ جو نمبر آف پیپل ہو گاٹ بینیفٹڈ فرام این آر او آف مشرف وہ ایم کیو ایم کے لوگ تھے، تو وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، تو آپ وہاں پر تو نہیں بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو بینیفٹڈ تھے میں تو ان کو لوں گا نہیں۔ پہلے تو آپ جو ہے نا وہ کہتے تھے شیخ رشید کے بارے میں تو اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، اور ایم کیو ایم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو دہشت گرد ہیں، اور کاف لیگ کے بارے میں آپ پتہ نہیں کیا بیانات دیتے تھے۔ تو بنیادی طور پر آپ جو ہے وہ اس تمام جو این آر او کے بینیفیشریز تھے
وہ آپ کے ساتھ ہے۔ بات آپ کیا کرتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ نے یہ بات کی تھی، بے نظیر صاحبہ نے تو آپ کے سسٹم کو ایکسپوز کیا تھا کہ آپ نے 8 سال پوری حکومت کر لی، آپ نے سارا کچھ کر لیا، اینڈ پر آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ تو اس نے کہا جی آپ چاہے تو تیسری بار وزیر اعظم بننے کی شرط ختم کر دیجئے، یا پھر آپ یہ پولیٹیکل جو آپ نے کیسز بنائے ہوئے ان کو ودڈرا کر لیجیے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری جو ہے نا وہ آپ سزائیں کو معاف کر دیں، کیونکہ اس کو کوئی ایسی یعنی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک عوامی لیڈر تھیں اور عوامی لیڈر ہیں، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور انہوں نے اپنی جان جو ہے نا کسی ذاتی چیز کے لیے نہیں دی تھی، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دی تھی۔ تو اینی ویز، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ این آر او کی روز پچھلے 3 سال سے ان کی حکومت ہے، 3.25 سال سے، وہ روز ہمیں یہی سٹوری سناتے ہیں کہ جی این آر او این آر او۔ اب این آر او کے بینیفیشری ان کے ساتھ ہیں، پھر اسی رٹ میں ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ این آر او کی خرابی کی بدولت بنگلہ دیش اور انڈیا ہمارے سے آگے نکل گئی۔ تو یعنی اپنی بات کی خود ہی نفی کر دی۔ اب نفی کیسے کی کہ بنگلہ دیش میں 1971 میں وہ ہم سے الگ ہوئے، تو وہاں پر بھی کیونکہ یہی سسٹم تھا نا، یعنی فورس، طاقت کے زور پر قبضہ کرنا، تو وہاں پر شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہوا، تو جنرل ضیاء عبد الرحمن صاحب تشریف لے آئے، ان کی بیگم خالدہ ضیاء بعد میں جو ان کی وراثت کو لے کے چلی، تو آج کل ان کی وہ وراثت کدھر ہے؟ وہ بنگلہ دیش بھی سمجھ گیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے کام نہیں چلتا، تو جس نے انہوں نے سمجھ لیا وہ اس دن سے پاکستان سے آگے نکلنا شروع ہو گئے۔ ورنہ تو جنرل ضیاء الرحمان جو تھے نا، جو کہ جنرل ضیاء کے تھوڑے بہت ہی قدم پیچھے تھے، وہ بھی بنگلہ دیش میں داخل ہو گئے تھے اپنی سٹک لے کے، لیکن ان کا اقتدار زیادہ عرصے کے لیے نہیں چل سکا۔ ان کی وہ بیگم جو کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی پولیٹیکل وراثت پر آئیں، تو اس وراثت کو وہ نہیں چلا سکے، ان کے بیٹے پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں، اور وہ حسینہ واجد جو شیخ مجیب جس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ظلم روا رکھا گیا، اس کو جس طریقے سے قتل کیا گیا، لیکن اس کی بیٹی جو ہے وہ پورے بنگلہ دیش میں اس وقت حکومت کر رہی ہے اور اس کی اپوننٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن بنگلہ دیش نے سمجھ لیا کہ جب تک ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم کو چلائیں گے نہیں، ہمارا ملک نہیں چل سکتا۔ تو انڈیا کی دوسری مثال ہے، وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ تو انڈیا میں بھی کوئی ایسی جو ہے نا وہ ہم نے الٹ پلٹ نہیں کی کہ وہاں پر ایک لوگ یا 2 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں انڈیا کا کیا نظام ہوگا۔ انڈیا کا جو بھی نظام ہے، ہم سے شاید پولیٹیکل نظام میں ان کی زیادہ خرابی ہے۔ ان کی روز موویز میں جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہ کس طریقے سے ملک کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ ابھی طالبان ٹائپ مودی کی گورنمنٹ ہے، جس میں لوگ آر ایس ایس کے جو ہے نا وہ نکل کے تو لوگوں کو مارنے کے لیے اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی فوج نے یہ نہیں کہا اس حکومت کو سائڈ پہ کرو، اب ہم بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ کیا اس دن انڈیا جو ہے وہ انڈیا نہیں رہے گا، اس کے کچھ 70 ٹوٹے ہو جائیں گے۔ تو واپس آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گئے، تو جناب انہوں نے قانون کی حکمرانی پر عمل کیا، انہوں نے آپ جیسے شارٹ کٹ نہیں لگائے، اور آپ جیسے جھوٹے وعدے بھی ان میں سے کسی نے نہیں کیے۔ شائننگ انڈیا کا نعرہ مودی نے لگایا تو کچھ نہ کچھ اس نے شائننگ جو ہے نا وہ کر کے دکھایا، لیکن جناب آپ نے تو کہا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، اور جناب $200 بلین، اور آپ کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم، سارے کا سارا کٹا اور سوا نکلا۔ ابھی آپ کی ناکامیوں کی داستان وزیر اعظم صاحب کی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر آج یعنی 7 ستمبر 2021 میں کئی ایک جوہری تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے جو گورنمنٹ کے فنکشنریز ہیں، یعنی جو سول بیوروکریسی، تو اس کی تبدیلی کی منظوری کس نے دی ہے؟ وفاقی کابینہ نے دی، یعنی وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں کون کون سے پوسٹ پر کون کون سا بندہ کام کرے گا۔ ویسے تو وہ ہر ہفتے ہی ہر مہینے ہی تبدیل کرتے رہتے ہیں،
وہ ایک عثمان بزدار کو اگر تبدیل کر لیتے تو شاید اتنی تبدیلیوں کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن کیونکہ یہ تو نعرہ لگا کے آئے تھے نا کہ ہم تو تبدیلی لائیں گے، تو یہ روز تبدیلی لاتے ہیں، یہ شاید اسی طرح کی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کی منظوری فیڈرل گورنمنٹ کی کیبنٹ نے دی۔ تو جب آپ پروونشل معاملات میں فیڈرل گورنمنٹ کے انٹرفیرنس کو رکھیں گے تو آپ کیا خاک جو ہے وہ ترقی اور یعنی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ آپ کے سامنے نظام فیل نہیں ہے، آپ نظام کے سامنے فیل ہیں، لیکن آپ وہ حمید گل صاحب والی بات پکڑتے ہیں، نہیں نظام نہیں چل رہا، کیونکہ بے نظیر صاحبہ نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کہیں گے جی کہ بے نظیر کی تو کوalition گورنمنٹ تھی وہ بھی نہیں چلی، تو نواز شریف کی 2/3 میجارٹی تھی تو وہ بھی نہیں چلی، اس لیے پارلیمانی نظام جو ہے نا یہ نہیں چل سکتا۔ یہ بہت پہلے بات ہو چکی ہے، تو حضور پارلیمانی نظام جو ہے وہ اس وقت چلے گا جب اس کو چلنے کا موقع دیا جائے گا۔ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ پارلی نظام کو جانتے نہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کی فیلئر کی داستان جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر ان کے پنجاب میں ایک جو ہے وہ وزیر ہیں، وہ چوہان صاحب، ان کو نہ جانے کتنی دفعہ نکال چکی ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر نکالتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کی طرف۔ وہ بھی کئی دفعہ نکلتی ہیں نا، تو پھر پنجاب سینٹر سے نکلتی ہیں تو پنجاب میں آ گئی، اب پھر کسی نہ کسی طریقے سے پھر سامنے آئیں گی۔ یعنی عزت بےزتی کا کیا ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ تو وہ ان کے وزیر موصوف جو ہیں وہ ایسی لمبی گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی 2 منٹ سے زیادہ ان کی گفتگو بامانی نہیں رہتی، لیکن اس کے باوجود وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر اوپر سے سونے پر سہاگا کہ وہ ان کے جو منسٹر فار انفارمیشن ہیں فواد چودھری صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی بے وقوف ہو جائیں تو شاید جو ہے وہ اپوزیشن میں PMLN یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے۔ تو بھائی پہلے آپ جن کے ساتھ دھکے کھا کے جن سے ووٹ مانگتے رہے، جن سے ٹکٹ مانگتے رہے، تو اب آپ ان کے خلاف اس طرح کی گفتگو کریں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ پھر عوام کی اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ PTI کو پچھلے 3 سال سے جھیل رہے ہیں اور روز دعا کرتے ہیں کہ یا خدایا۔ یہ وہی عوام ہے جس نے کہا تھا انگریزوں کی توپوں میں یا اللہ کیڑے پڑ جائیں، اب لوہے کی توپ اور بیچ میں بارود ہے، کیڑا کدھر سے پڑے گا؟ لیکن اس قوم کا ایمان دیکھیں تو انہوں نے کہا اس کی کیڑے پڑ جائیں۔ اب اس حکومت کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، کیونکہ یہ عوام کی برداشت سے باہر ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ پڑوس میں جو طالبان آئے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ سے 20 سال کی جنگ کی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کو کیسے رن کرنا ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں مزید مشورے مت دیں۔ یعنی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو TTP ہے یہ پاکستان کا اور TTP کا اندر کا معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ان کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کہ عوام ہمارے جو ہے نا وہ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، اور ہماری وہ سپریم کورٹ ہے جس کے اپنے پاس اختیار نہیں تھا، تو مشرف کو کہتے تھے آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں۔ یعنی سپریم کورٹ کے پاس جو خود اختیار نہیں ہے وہ آگے تفویض کر رہے ہیں، اور مجال ہے کہ اس ملک میں اس پر کوئی بات بھی ہو رہی ہے۔ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ یہاں بھائی جی ہر انسان صرف پیسے کمانے کے چکر میں اور اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں، کسی کو ملک کے مفادات سے غرض نہیں ہے۔ تو عراق میں بھی تو لوگوں کے جو ہے نا وہ ملک کے مفادات سے ان کا غرض ختم ہو چکی تھی۔ تو جب عوام جو ہے وہ ملک کے نظام کے ساتھ اپنی غرض ختم کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اپنی غرض کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے جو یہاں پر نئے نظام کی تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے 1 یونٹ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے ایوب خان کے ٹائم میں جو ہے وہ صدارتی نظام بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ جب تک لوگوں کی شمولیت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں چل سکتا۔ ابھی آخری بات کہ حکومت نے وہ ایک مسودہ، ایک قانون بنانے کی بات جو ہے وہ آگے یعنی بڑھائی ہے
کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام میڈیا، سب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ میڈیا ڈیولپمنٹ نہیں، یہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے. کیونکہ لوگوں کو جب تک آپ بات ہی نہیں کرنے دیں گے تو حضور کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. زبان بندی سے وقتی طور پر وہ جنرل ضیاء کے ٹائم میں نا اخبارات کے صفحے سفید پرنٹ ہوتے تھے، ہم اسکول جاتے ہوتے تھے تو اسکول میں ہمیں اخبار جو ہے وہ ٹیچر دکھاتے تھے. آج اخبار میں یہ پیج جو ہے وہ اس پر یہ ساری خالی ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سینسرشپ ہے، آپ کو صحیح بات نہیں پتہ لگے گی. بس اتنی سی بات کرتے تھے. اب کسی دور افتادہ جگہ پہ ایک ٹیچر نے یہ بات کر دی ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں، بات تو اس نے کمیونیکیٹ کر دی. تو جناب معاشرے کے اندر باتیں کمیونیکیٹ ہوتی رہتی ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. اصول یہ ہے کہ آپ قانون پر عمل درآمد کریں اور اپنے آپ کو قانون کے آگے اپنا سر جھکائیں، تو معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، ملک بھی ترقی کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھ لیں اور کہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، تو اس سے نظام خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہی سب سے بڑی خرابی ہے. تو ملتے ہیں کسی اور تحقیقی موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.